أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. صدق اللہ العظیم. سورہ الحج آیت نمبر 4 کا ایک جز آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے دنیا کے انسانوں، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کوئی شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی. یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہم تم پر حقیقت واضح کر دیں. ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں اس خاص وقت تک رحموں میں رکھتے ہیں، پھر ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم اسے بچے کی شکل میں باہر نکالتے ہیں، پھر اس کی پرورش کرتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض تم میں سے اس سے پہلے فوت کر لیے جاتے ہیں، اور بعض کو جو ہے رذیل عمر تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. انسان بڑھاپے میں بچے کی سی کیفیت اختیار کر لیتا ہے. تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر ہم اس پر بارش برساتے ہیں، یکایک وہ لہلہا اٹھتی ہے اور اپنے ہر قسم کی خوش منظر نباتات پیدا کر دیتی ہے. یہ سب چیزیں اس بات پر شہادت دے رہی ہیں کہ اللہ حق ہے. وہی مردہ انسانوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ دلائل اس بات پر شہادت دے رہے ہیں کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو قبروں میں مدفن ہیں اللہ انہیں ضرور اٹھائے گا اور ان سے ان کی زندگی کا حساب لے گا. اللہ سے دعا ہمیں یوم حساب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.